بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر ولا طیرۃ، سفر کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں بہت سی نحوستیں تھیں، بہت سی چیزوں کو دیکھ کر اس سے برا شگون لیا جاتا تھا، اسی طرح ماہ سفر کے متعلق بھی ان میں بہت سے برے شگون موجود تھے۔ چنانچہ جب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں جو رجحان زمانہ جاہلیت کا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جہاں بہت سے برے شگون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں جو برا شگون ہے اسے لینے سے بھی منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ لا سفر، کہ سفر میں مصیبت آنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ اسلام کا نور ہمارے گھروں میں پہنچ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بکھیرنے کے لیے اس عالم کے اندر تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کوئی بھی دن برا نہیں اور کوئی بھی مہینہ برا نہیں اور کوئی بھی سال برا نہیں۔ ہاں اگر برائی ہوتی بھی ہے تو انسان کے اپنے وجود اور اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے ہے، کہ جو شخص جتنی برائی کرے گا، مہینہ کوئی بھی ہو، سال کوئی بھی ہو، اسے اس کا وبال پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف چلنا چاہیے اور بے جا توہمات پرستی سے دور رہنا چاہیے، اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں کہ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ ہے لہذا اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ تاریخ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نکاح پہلی سفر کو ہی کروایا تھا۔ چنانچہ یہ تو ایک برکت والا نکاح اس سفر میں ہوا، اور پھر اس ماہ سفر کے اندر بزرگان دین کے اتنے آراس موجود ہیں کہ ان کی برکت سے یہ سارا مہینہ خوشی کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان دین کے عرصوں سے برکت حاصل کیجئے اور ان کا ذکر خیر کیجئے، اور بے جا توہمات سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔